وہ بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے، لیکن ایک بدبودار رومال لا کے اس کی ناک میں رکھا جاتا ہے۔ بس اس کی شدت کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ساری زندگی کوئی سکون اور آرام نہیں دیکھا، ساری زندگی تکلیف میں گزاری، اگر موت کے وقت فرشتے کو اس حسین و جمیل صورت میں اور اس خوشبو والے رومال کو سونگھ لے گا تو اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا، اس کو اپنی زندگی کی کوئی تکلیف یاد نہیں۔ ایک وہ جس نے زندگی ساری آسائشوں میں گزاری، اور وہ بدبودار رومال وہ ایک دفعہ سن لے گا تو زندگی کی ساری آسائشیں بھول جائے گا، اس کراہت اور تکلیف میں اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، اور ایک بوریا کے اندر، گندی بوریا کے اندر اس کی روح کو رکھ۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جنہوں نے تکبر کیا تھا، جنہوں نے شیطانی زندگی گزاری تھی، لا تفتح لهم ابواب السماء، اور فرشتے جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو پھر پہلے کی کہتے تھے مرحبا تیری خوشبو نے ہمارے ذہن معطل کر دیے، اب فرشتے کہتے ہیں دفع کرو اس کو، لے جاؤ، کیوں ہمارے ذہنوں کو برباد کر رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے پھر آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ وہ بدبخت روح قبر پر واپس آ کے وہاں منڈلاتی رہتی، وہ نہیں آگے پیچھے، وہ جا نہیں سکتی، جا نہیں مقید ہے۔ سائٹ میں یہی تھا۔ کبھی قرآن کریم کو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، اس کو نہ قرآن کی ضرورت، نہ حدیث کی ضرورت، نہ نبی کی ضرورت، نہ مرشد کی۔ یہ ساری ضرورتیں صرف اس بندے کے لیے ہیں جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور میری ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے، میں نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہ میرا وطن ہے، وہیں سے میں آیا ہوں، وہیں میں نے پلٹ دیا۔ لیکن یہ جو قبر کے اوپر ہے پھڑ پھڑا رہا ہے، آپ جاتے ہیں تو پہچانتا تو وہ بھی ہے، آپ تمہاری بات تو وہ بھی سنتا ہے، وہ روح بھی کوئی ایسے ہی نہیں ہوتی، لیکن مقید ہے، وہ آگے پیچھے نہیں جا سکتا۔ جن روحوں نے یہاں پہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوتی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاری ہوتی ہے، ان کو عام اجازت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ خوشبو جو ہے وہ سارے لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف میں نے عرض کرنی تھی۔ ایک تو وہ آیت کہ کبھی بھی اگر ایسا، ہاں یہ تکبر کی وہ بات پھر رہ نہ جائے، چونکہ اللہ نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے تھے، یا ذہن میں رہے نا کہ کچھ کام جن کے کرنے کا حکم ہے، کچھ وہ جو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اب یہ جو آیات کو جھٹلاتا ہے اس بدبخت پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل پھر وہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ پلٹ آئے نیک لوگوں کی، نیکوں کی محفل میں آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آج ہی میرا موضوع نہیں ہے، قرآن کریم کو اس حوالے سے کبھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین والبلد الامین۔ اللہ نے جب یہ قسمیں اٹھائیں، طور کی بھی، سینا کی بھی، یہ ساری قسمیں اٹھائیں، امن والے شہر کی بھی قسم اٹھائیں۔ مکہ کوئی آج سے افضل نہیں ہے،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ہدی للعالمین، پہلا اللہ کا گھر جو اس زمین پہ بنا تھا کس لیے؟ برکت کے لیے اور عالمین کی ہدایت کے لیے، وہ مکہ میں ہے۔ لیکن ہمارے یہ بھی کہتے ہیں نا قبلہ اول مسجد اقصی کو کہتے تھے، قرآن کہتے ہیں نہیں، پہلا گھر جو ہے وہ مکے میں ہی ادھر ہی بنا تھا، لیکن اس کی عظمت اور عزت مکمل کب ہوئی؟ خانہ کعبہ تو تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، حجر اسود بھی تھا، بس صرف اتنا سا اشارہ سمجھنا، پھر آگے ہم نے جانا ہے۔ کب ہوئی اس کی عزت مکمل؟ قسم کب اٹھائی؟ جب فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا، کعبہ تو پہلے بھی ہے، لیکن مکہ کی عظمت اس دن مکمل ہوئی جب میرے محبوب کے قدم یہاں۔ سبحان اللہ، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا۔ قرآن کی آیت اتری الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند کی یہ نشانی قرآن بیان کرتا ہے۔ عقل مند بتائے کون ہوتا ہے؟ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور کروٹوں پہ لیٹے ہوئے، کسی صورت میں اپنے اللہ کو بلاتے۔ اب وہ آئے، ہم اسی کی تشریح کر رہے ہیں کہ شیطان تو اس پہ مسلط ہوگا نا جس کا رخ اللہ کی طرف سے پلٹ جائے گا۔ وہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو کھڑا بھی اسے یاد رکھے، بیٹھا بھی یاد رکھے اور کروٹ پہ لیٹے تو یاد رکھے۔ اب یہاں بھی ایک جگہ ابلیس آ گیا، اس نے کہا بس دیکھیے اللہ نے تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں، ہر جگہ صرف اسی کو یاد رکھنا ہے، نبی کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جب قرآن میں یہ بات آ گئی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو ہر حالت کا تو اللہ نے ذکر کر دیا، تو ٹھیک ہے بس اللہ کا ذکر کرو، باقی کسی ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اب اسی قرآن کو مرشد نے جب سمجھایا تو کہا اس نے تو ذکر مکمل ہی نہیں کیا جب تک یہ نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون بس یہ ہے وہ چہرہ، اگر پیغمبر کی طرف سے نہ پھرے گا تو اللہ کی طرف سے بھی نہیں پھرے گا، اور جس کا چہرہ پیغمبر کی طرف سے پھر گیا اللہ کی طرف سے نہیں پھر گیا، اس پہ شیطان پھر مسلط ہو گیا۔ تو دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھی کہ اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلانا، اگر جھٹلاؤ گے تو پھر یہ حشر ہوگا کہ تمہاری پھر روح ہم ایسے قبض کریں گے اور پھر آسمانوں کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ تکبر نہیں کرنا، کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس مٹی کے بنے ہوئے خاک کو تو ویسے ہی تکبر زیب ہی نہیں دیتا، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ خاک اور تکبر، خاک کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ اب اس میں میرے مولا علی سرکار نے جو سب سے بڑی بات فرمائی وہ آیتیں میں نے ریفرنس کے طور پہ آپ کو عرض کر دی، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال الیتیم، وہ ایک رکوع نہیں ہے، وہ سارا مسلسل آیتیں ہیں۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں جیسے یہ بدکاری، زنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، یتیموں کا مال نہ حق کھانا، کسی کو نہ حق قتل کرنا، یہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں، اسی طرح اپنی نیکیوں پہ فخر کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔
جیسے زنا سے توبہ کرنی ہے. یہ مرشد کا کام دیکھیں کیسا زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے شراب سے توبہ کرنی ہے ویسے اس نماز سے بھی توبہ کرنی ہے جو نماز تکبر پیدا کرتی ہے. وہ نماز اللہ کو پسند نہیں کہ تو نماز پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع، تو تہجد پڑھ کے لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع.